أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم فافشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، کیونکہ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فائل بھی بھروا گیا ہوگا. آپ کے بغل میں دیکھیے کون کون سو رہے ہیں، اپنے اپنے بغل میں دیکھیے، دائیں بائیں دیکھیے کون کون سو رہے ہیں، آگے پیچھے تھوڑا ان کو جگائیے. ہے کیا؟ وہ سونے والا شیطان ہے، وہ آپ کو بھی سلائے گا. پڑھیے پڑھیے. ایسی مجلس میں عام طور پہ شیطان آتا ہے اور آ کے سلائے گا اور آنکھ بند کر کے سننے کے لیے بولے گا. آپ کو بولے گا آپ آنکھ بند کر کے سو جاؤ. بزرگ آدمی ہے نا، آنکھ بند کر کے سنیں گے تو سب اندر چلا جائے گا، اور آپ آنکھ بند کر کے سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ سب اندر جا رہا ہے، لیکن آنکھ کھولیں گے تو سب غائب ہو جائے گا، ایک بھی چیز نہیں رہی، پورا اسکرین صاف ہو جائے گا. اس لیے آنکھ بند کر کے کبھی بھی مت سنیے. کوئی بھی بات سننا ہے تو آنکھ کھول کے سنیے، انشاءاللہ وہ آنکھ کے راستے سے بھی اندر جائے گا اور کان کے راستے سے بھی. دونوں راستے سے جو چیز اندر جاتی ہے نا، اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ریڈیو کے اندر ایک نیوز سنتے ہیں، اس کا اثر آپ کے اوپر کتنا ہوتا ہے، اور ایک ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ کر آپ نیوز سنتے ہیں، اس کا اثر آپ کے اوپر کتنا ہوتا ہے. جو دیکھیں گے نا وہ پورا منظر آپ کے دماغ کے اندر گھس جائے گا، وہ نہیں نکلے گا. سنیں گے نا وہ کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے وہ ہنگامہ کس چیز کا ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے میں پورا منظر آپ کے اندر کیا ہو جائے گا، گھس جائے گا. اس لیے آپ دیکھ کر سننا ہے، صرف آنکھ بند کر کے کان سے سننا نہیں ہے. یہ آج کا جو پروگرام ہے الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ لوگ اپنا اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اور ٹھنڈی کے اندر گھر چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حب النبی کا پروگرام، یہ حب النبی جو ہے آل انڈیا امامز کونسل پورے ہندوستان کے اندر ایک کام کرنے والی تنظیم ہے، اور اس کا مقصد ہے قوم کو تعلیمی، معاشی، سماجی، سیاسی اور دفاعی طور پر امپاور کرنا، خود مختار کرنا، اپنے پیروں پر کھڑا کرنا. وہ پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو کیا کیا کام دے سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، وہ پورا ہر فیلڈ کے اندر یہ کام کر رہی ہے. لیکن یہ کام صرف ایک فیلڈ کے اندر نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر کے صرف ایک کام کر رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اور قرآن کی ہدایت کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایسی قوم جو اونٹ چرانے والی تھی، آپس میں لڑنے والی تھی، ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے والی تھی، اور ایک آدمی کا اونٹ پہلے پانی پی لیا اور دوسرے کا بعد میں پیا تو اس پہ صدیوں جنگیں کرنے والی تھی، اور کسی کے بکری نے سینگ مار دیا تو اس کے اوپر سالوں تک مقدمہ کرنے والے لوگ، ایسے لوگ تھے جو عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے، اور ایسے لوگ جو بچی پیدا ہوئی تو چہرہ ایسا کالی پوت کر کے گھر میں چھپ جاتے تھے. جب سب لوگ بھول جاتے تھے پھر وہ گھر سے نکلتے تھے، نہیں تو شرم سے باہر نہیں نکلتے تھے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو بچی پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ ہی لے جا کر کے گڈھا کھود کر کے دفن کر دیتے تھے. ایسے لوگ تھے جو عورتوں کو استعمال کر کے ویسے چھوڑ دیتے تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حق نہیں دیتے تھے، اس کو ستاتے تھے، اس کی تعلیم کے بارے میں وہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. ایسی ایک قوم کو رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، ان کے اندر کیا جذبہ پیدا کیا، اور ان سے کون کون سا کام کرایا، جو مٹھی بھر جماعت صرف 23 سال میں، کتنے سال میں؟ صرف 23 سال میں پوری دنیا پر چھا گئی. دنیا کے ہر حکمراں اور دنیا کی ہر قوم اس پہ رشک کرنے لگی. ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے. وہی ایک انقلاب کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے یہ تنظیم پورے ہندوستان میں کام کر رہی ہے. اور یہ تنظیم نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس کے ساتھ میں، ہم ان کے ساتھ میں مل کر کے کام کر رہے ہیں. بہت ساری تنظیمیں ہیں، اس میں عورتوں کی بھی تنظیم ہے، نیشنل وومنس فرنٹ بول کر کے. اس کی ایک چھوٹا سا ایک نمونہ آپ کے گاؤں میں بھی کام کر رہی ہے، آپ لوگوں کو شاید معلوم رہے گا. کچھ عورتیں ادھر کام کر رہی ہیں، اس کا فائدہ کیا کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے. میں اس پہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سماج کو بدلنا ہے اور سماج کے لوگوں کو اوپر لانا ہے تو اس میں ہر آدمی کو کام کرنا پڑے گا. سماج کے ہر آدمی کو کام کرنا پڑے گا. بچے کو بھی کام کرنا پڑے گا، مردوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، بوڑھوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، بچیوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، عورتوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، جوانوں کو بھی کام کرنا پڑے گا. سب کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ سب سماج کا حصہ ہے. اس کی مثال سمجھیے، ہمارا یہ جسم ہے. ہمارے جسم کے اندر گندگی لگی ہے تو ہم صرف پیر دھو لیں گے تو پورا بدن صاف نہیں ہوگا، اور صرف سر دھو لیں گے تو بھی پورا بدن صاف نہیں ہوگا، نہیں تو صرف دونوں ہاتھ دھو لیں گے تو بھی صاف نہیں ہوگا، نہیں تو اوپر کا کپڑا خالی دھو لیجئے تو بھی بدن صاف نہیں ہوگا. اس کا مطلب سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور تلوا تک انسان کے جسم پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کو صاف کریں گے تو آپ کا بدن صاف ہو جائے گا. ایسا ہے نا؟ ایسے ہی سماج کا حصہ بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، سب طرح کے لوگ ہیں. وہ سب طرح کے لوگ اپنا اپنا کام کریں گے تب ایک سماج بدل سکتا ہے. اچھا، کام کرنے کا نظریہ ایک ہونا چاہیے سب کا. ابھی ہم لوگوں کو جانا ہے کہاں؟ گنپت گنج. بولے چلو سب لوگ گنپت گنج. سب کو گنپت گنج جانے کے لیے بولے تو مرد جوان جتنے تھے سب یہ روڈ سے چلے، اور جتنے عورتیں تھی سب ادھر کو چلی، اور جتنے بچے تھے سب ادھر کو چلے، تو سب گنپت گنج پہنچیں گے. کیسا پہنچیں گے؟ ایک اتر، ایک دکن، ایک پورب، ایک پچھم، جو گنپت گنج کے روپ میں جائیں گے وہی گنپت گنج پہنچیں گے نا. دوسرے سب دوسری جگہ پہنچ جائیں گے. اس لیے جب ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں، قوم کے اندر ایک تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، تو ہماری سوچ ایک ہونا چاہیے. کام کوئی کم کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، وہ ہو جائے گا، کیونکہ سب آدمی برابر نہیں کر سکتا ہے. لیکن نظریہ ایک ہونا چاہیے. ہم کو قوم کو آگے بڑھانا ہے، ہمارے بستی کو آگے بڑھانا ہے، بچوں کے ایجوکیشن کو آگے بڑھانا ہے، بچوں کے اندر ایک تہذیب پیدا کرنا ہے، بلڈ اپ کرنا ہے، ان لوگوں کو ایک صحیح نظریہ دینا ہے. ایسی ایک سوچ ہو جائے گی تو وہ سوچ کے اوپر سب لوگ چلیں گے تو وہ منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں کچھ لوگ بوڑھے ہوں گے، اس کو جوان دھکا لگا کے لے جائیں گے. اس میں کچھ لوگ بچے ہوں گے، ان کو وہ بھاگ بھاگ کے جائیں گے. کچھ نوجوان ہوں گے، وہ سب کو حوصلہ دیں گے. کام کرنے کا جو معیار ہے وہ کم زیادہ ہو جائے گا، لیکن نظریہ اور سوچ ایک ہونا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو جب بدلنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ان کے اندر ایک نظریہ پیدا کیا. وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ. کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. کتنا آسان کلمہ ہے نا، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک کلمہ نہیں ہے. یہ انسان کو اندر سے باہر تک بدلنے کا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے. اور ایسی سوچ ہے، انسان اس کو اختیار کرے گا تو آٹومیٹکلی طور پر وہ بدل جائے گا. ایسا سمجھیے جیسا یہ پنکھا ہے، اس کے اندر بجلی ڈالیں گے تو آٹومیٹک چلنے لگے گا. ایسا ہے لا الہ الا اللہ. انسان ایسا ایک کھوکھلا ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر یہ کلمہ گیا تو یہ سوچ جانے کے بعد وہ آٹومیٹکلی مشین کی طرح کام کرنے لگتا ہے. لیکن وہ سوچ صحیح معنی میں ہمارے اندر آنا چاہیے.
لا الہ الا اللہ بولتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا مفہوم ہوتا ہے کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. مطلب کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، دولت اور حکومت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ پہلے نہیں، بعد میں صرف کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ. ایسی ہی ایک بڑائی اللہ کے سامنے اور کوئی چیز کسی حیثیت کی نہیں ہے. ہمارے یہاں آج دیکھیں گے تو سب چیز کی حیثیت زیادہ ہے، اللہ کی حیثیت کم ہے. ہر چیز کی حیثیت زیادہ ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اعلان ہوتا ہے 5 ٹائم تم اللہ کے لیے نہیں آتے ہیں، اور چوک پہ ہمارے خواہش دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، زبان میں چسکا لگ رہا ہے، چائے پینا چاہیے، فوراً ہم چوک پہ پہنچ جاتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ بھی اگر کہا جا رہا ہے، آپ کو بلائیں گے تو آپ نہیں آئیں گے، میٹنگ میں مشورے میں نہیں آئیں گے. لیکن آپ کو اگر بولا جائے گا فلاں کے یہاں مشورہ ہے اور کھانے کی دعوت ہے، تو آپ مشورے کے لیے نہیں، کھانے کی دعوت کے لیے جائیں گے، مشورے میں بھی شریک ہو جائیں گے. ایسا ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اہمیت کس چیز کو ہم دے رہے ہیں. اس وقت بھی صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا ہے، اس وقت بھی لوگوں کا مزاج الگ الگ تھا، مختلف تھا. سب لوگوں کے یہاں، ان لوگوں کے یہاں اونٹ سب سے بڑھ کر بڑی دولت سمجھی جاتی ہے، اس میں بھی سرخ اونٹ جو ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی تھی. اس لیے حدیث شریف کے اندر بھی کئی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام کرو گے تو سرخ اونٹ سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر. جیسے وتر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 رکعت وتر پڑھے گا اس کو سرخ اونٹ سے بھی زیادہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو یہ اونٹ کی بڑی اہمیت تھی. ان کے یہاں صدارت، سردار ہوتا ہے نا، لیڈر. آج بھی ہم لوگ نیتا بننے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدر جو ہوتا ہے وہ صدر نہیں ہوتا ہے، وہ عہدہ نہیں ہے، وہ درجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھتی ہے. وہ نوکری اور خدمت ہے، وہ ملازمت ہے، اس کی وجہ سے اس کی ڈیوٹی بڑھتی ہے. ہم لوگ آج ایک آدمی کو صدر بنائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اونچا آدمی ہو گیا، اب ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا نہیں، اس کے ساتھ پینا نہیں، اس کے ساتھ چلنا نہیں، اس سے ہٹ کے رہنا. کیوں؟ وہ صدر ہو گیا. اسلام کا ایسا نظریہ نہیں. اسلام میں کیسا ہے؟ ایک آدمی اگر صدر بن گیا ہے، یا ایک آدمی ایک بڑا عالم بن گیا ہے، یا ایک آدمی ایک ادارے کا ذمہ دار بن گیا ہے، تو اس کی ڈیوٹی بڑھ گئی، اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس کا کام بڑھ گیا ہے. وہ ہم سے زیادہ کیا ہے؟ مسئول ہے، ذمہ دار ہے. اس سے اس کے بارے میں زیادہ سوال کیا جائے گا. ایسا ہے اسلام کا نظریہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب ایک مشن اور ایک نظریہ دیا تو سیکنڈ پوزیشن پہ ان کے یہاں کن کن چیزوں کی اہمیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جب تم مرتے ہو تو یہ چیزیں تمہارے ساتھ نہیں جاتی، اور ان میں سے کسی بھی چیز کا تم کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 1000 اونٹ پال کے رکھتے ہیں تو مرنے کے بعد اس میں سے 4-5 اونٹ آپ کو حشر کے میدان میں سواری کے لیے آ جائے گی. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے نا، فائدہ نہیں ہے. مطلب دنیا کے اندر جو ہماری ضرورت کے لیے ہے وہ ضرورت کے مطابق استعمال کر، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ہم کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ بولیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو مکمل طور پر فائدہ پہنچانے والا ہے وہی نظریہ اسلام کا نظریہ ہے. اس میں سے اگر ایک جگہ فائدہ پہنچانے والا اور ایک جگہ نہیں ہے تو وہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. سب سے پہلے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اسلام کا نظریہ دیا ہے. وہ نظریے کے اندر 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. حب النبی کا مطلب ابھی ہمارے مولانا اسلام صاحب، مولانا شمشاد صاحب، مولانا کریم اللہ صاحب، مولانا عبدالحی صاحب اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں.
اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے تب تک جب تک تم ایمان نہ قبول کر دو، اور تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے تب تک جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور تم لوگ آپس میں محبت کب کرنے لگو گے اس کا ایک نسخہ ہے، اس کے لیے ایک دوائی ہے. وہ گولی آپ کھائیں گے تو آپس میں کیا کرنے لگیں گے؟ محبت کرنے لگیں گے. وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. کیا کرو؟ کیا مطلب؟ سلام کو عام کرو مطلب ہوگا ہم لوگ جاتے جاتے السلام علیکم، وہاں جاتے جاتے السلام علیکم، یہ مطلب نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. افشوا السلام بینکم کا مطلب ہے سب کو سلامتی والا بناؤ، تم سب کے لیے سلامتی کا باعث بن جاؤ، تمہاری وجہ سے سب کو سکون ملے، تمہاری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ہے افشوا السلام بینکم کا مطلب. افشوا السلام بینکم کا مطلب السلام علیکم بول دیا اور چلے گئے، اور دل کے اندر کچھ بھی جذبہ نہیں ہے کہ میں اس کو کچھ امن کی بات کہوں یا سلامتی کا فائدہ پہنچاؤں یا ان کے فائدے کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی کام کرو، ایسا نہیں ہے. تو السلام علیکم بول کے کوئی فائدہ نہیں. یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، اس دعا کے پیچھے ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ سب کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہونا چاہیے. ایسا ہے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ محبت آپس میں پیدا ہوگی تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ بولا قرآن شریف کے اندر. مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی. آپس میں بھائی بھائی کا مطلب ہے مومن ہے تو وہاں بھائی بھائی ہونا ہی ہے. وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی بھائی بھائی کی طرح رہنا ہے، اور بھائی بھائی ہے تبھی وہاں ایمان رہے گا. اگر ایک بھائی بھائی ہو کر کے آپس میں لڑ رہا ہے تو وہاں ایمان نہیں رہے گا. یہ ایک نظریہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کے سلامتی کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے کام کریں گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت پیدا ہوگی آپس میں، الفت، اخوت، محبت، انسیت پیدا ہوگی، تب آپ کا ایمان قابل قبول ہو جائے گا. یہ ایمان آنے کے بعد آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر آپ سلامتی کا باعث نہیں ہے، آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی. آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ایمان قابل قبول نہیں ہے تو آپ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے سب سے پہلے ہم کو دوسروں کے لیے ہم کیسے امن اور سلامتی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس کے لیے ہم کو سوچنا ہے. فرسٹ پوائنٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نظریہ دیا تھا، کیسے تم دوسروں کے لیے کیا بننا ہے؟ سلامتی کا ذریعہ بننا ہے. یہ سلامتی کا ذریعہ بننے کا جب نظریہ آیا تو صحابہ کرام خود نہیں کھاتے تھے. ہم لوگ واقعہ سنتے ہیں نا، ایک مہمان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیج دیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا تو ان کے پاس بھی اتنا ہی کھانا تھا کہ ایک آدمی کھا سکے. وہ میاں بیوی بچوں کو تھپ تھپی مار کے سلا دیا، اور بیوی اور شوہر جو ہے دونوں کھانا کھانے کے وقت لائٹ بھی بند کر دیا اور بہانہ کیا کھانا کھانے کا، نقل کر رہے تھے، اور مہمان کو پورا کھلایا. واقعہ سنے ہیں نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم دوسروں کو سکون پہنچانے والا بنے، سلامتی پہنچانے والا بنے. ایسا بہت سارا واقعہ ہے. یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر ایک نظریہ پیدا ہوا. نظریہ یہ پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو اسی لیے بنایا گیا ہے، اور دنیا میں تم فائدہ مند تبھی بن سکتے ہو جب تم دوسروں کے سکون سلامتی کے لیے کیا کرو؟ کام کرو. نہیں تو تم دنیا کے اندر کسی فائدے کے لیے نہیں ہو اور تم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہ فائدہ پہنچانے کے لیے اجتماعیت چاہیے. ایک آدمی اگر کام کرے گا تو نہیں ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے ٹاٹ لگانا ہے. پہلے ٹاٹ لگاتے اب دیوار دے رہے ہیں. پہلے ٹاٹ لگاتے تھے تو کتنی بھی لڑائی رہے گی تو وہ دو آدمی کو بلائیں گے، بھائی ذرا آئیے، وہ اس کے گھر میں اٹھا کر ٹاٹ لگاتے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اکیلا ایک آدمی اگر ٹاٹ لگانے کے لیے جائے گا تو 1 کلومیٹر کی ٹاٹ ہے، اتنا لمبا چوڑا ہے تو نہیں لگا سکتا ہے.
کوئی بھی کام آپ مشکل کام کرنے کے لیے جائیں گے تو اس میں اجتماعیت چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام جتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا سب کے اندر ایک اجتماعیت کا نظریہ پیدا کیا. ایسا نظریہ پیدا کیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص بنا دیا. بنیان مرصوص کا مطلب ہے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار, ایسی دیوار جس کے اندر سوراخ نہیں ہو سکتا ہے, ایسی دیوار جس کے اندر پانی چھن نہیں سکتا ہے, ایسی دیوار جس کے اوپر پتھر ماریں گے تو اثر نہیں ہو سکتا ہے, ایسی دیوار جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. ایسی ایک دیوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بنایا. یہ اس کا مطلب ہے بستی کے اندر اگر 300 لوگ ہیں تو وہ 300 لوگوں کا نظریہ ایسا ہونا چاہیے قومی نظریے سے, بستی کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے نظریہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سے 2-4 نہیں 10 لوگ اگر اس نظریے کے خلاف عمل کرنے کی کوشش کرے, اس کو توڑنے کی کوشش کرے تو توڑ نہ سکے. ایسا ایک نظریہ اور ایسا ایک اجتماعیت ہمارے اندر ہونا ضروری ہے. اگر ایسی اجتماعیت ہوگی تو ہم مشکل سے مشکل کام کر لیں گے اور کبھی بھی ہم فیل نہیں ہوں گے, ہار نہیں مانیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی تو پھر ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم آپس میں لڑو مت ورنہ تو تم فیل ہو جاؤ گے اور تمہارا وزن ختم ہو جائے گا, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, مطلب طاقت ختم. اور ایک جگہ فرماتا ہے تم سب متحد ہو جاؤ, آپس میں مت بٹو ان لوگوں کی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں آپس میں کیا ہو گئے, قبیلے اور خاندان رشتہ دار آپس میں بٹ گئے تھے. ایسا تم مت بٹو, یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ قبیلے میں, خاندان میں, رشتہ داروں میں ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے, کبھی بھی کسی سے لڑائی ہوگی تو رشتہ دار کو سپورٹ کریں گے, نہیں تو خاندان والا کو سپورٹ کریں گے, نہیں تو برادری والے کا ساتھ دیں گے. ایسا ہے نا, ایسا ہی ہے نا. یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اسلام کا نظریہ کیا ہے, کسی کو بھی ساتھ دینے کے لیے یا کسی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے حق دیکھنا ہے. حق کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. جو صحیح ہے وہ کوئی بھی رہنے دیجیے, اس کا ہم کو ساتھ دینا ہے. آپ لوگوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے نا. ایک یہودی اور ایک مسلمان کا ایک مقدمہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں, کیونکہ وہ یہودی کی زمین تھی, یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ مسلمان یہ سوچا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے بہت خلاف ہے, اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے حق میں, مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیں گے. وہاں گئے دونوں, بھاگے بہت خوش. وہ یہودی بولا کہ عمر, ہم لوگ یہی کیس لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور آپ نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے, لیکن اس کو یقین نہیں ہو رہی, اس لیے آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے, اندر گئے, تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کی کیا کر دی, گردن اڑا دیا. مسلمان کی گردن اڑایا, حالانکہ اس کے مقابلے میں یہودی ہے, یہودی کی گردن اڑانی چاہیے نا. مسلمان کی گردن کیوں اڑایا, اس لیے کہ وہ مسلمان غلط تھا. وہ مسلمان اللہ کے نبی کے فیصلے پر یقین نہیں رکھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق اور باطل کا ایک فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تھا. وہ مسلمان ہے نا, دین کے پیچھے بھاگا کہ دین ہے تو ہم دین کا کیا کریں گے, ساتھ دیں گے. نہیں تو برادری ہے تو برادری کا ساتھ دیں گے, نہیں تو ایک آدمی بہت اونچے خاندان کا ہے تو اس کا ہم ساتھ دیں گے. ایسا نظریہ اسلام کا نہیں ہے. اس لیے اگر ہم کسی بھی مشکل کام کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. جو سچ ہے آنکھ بند کر کے آپ اس کے ساتھ جائیے, وہ کوئی بھی رہنے دیجیے. جو غلط ہے آپ چھوڑ دیجیے اس کا ساتھ, چاہے کوئی بھی ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیا ہے. دوسری چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تیار کیا تھا, اس کے لیے صرف ان کو بتایا نہیں تم لوگ مسلمان ہو اور تم لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے اور تم لوگوں کو کام کرنا ہے اور تم لوگ یہ فیلڈ میں کام کرو, بلکہ ان کے لیے ایک منصوبہ بنا کے دیا. منصوبہ بنا کے دیا کا مطلب کیا ہے,
आप लोग 5 महीना 5-5 रुपया जमा करना है। ये 5-5 रुपया 5 महीना जमा करेंगे तो आपके पास 5,000 रुपया जमा होंगे। ये 5,000 रुपया लेकर के बाजार में जाना है, 5,000 रुपए का सामान खरीदना है, उसको 7,000 में बेचना है, 7,000 आएगा तो फिर उससे 2,000 रुपया फायदे के लिए निकालना, फिर 5,000 का सामान खरीदना है, फिर 8,000 में बेचना। ऐसा आप लोगों ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंसूबा बनाया। वो मंसूबा के अंदर सिर्फ कारोबार नहीं है, वो मंसूबा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को क्या क्या चीजों की जरूरत, मिसाल के तौर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए हैं तो वहां कुआं जो होता है ना, पानी, पहले कुआं से पानी पीते थे, कुआं जितना भी था वो सब यहूदियों के कब्जे में था। यहूदी मुसलमानों को पानी नहीं देते थे। जब वो लोग पानी पी लेते थे और जब पानी उन लोगों का जरूरत पूरी होती तो उसके अंदर क्या करते थे, मिट्टी डाल देते थे मुसलमानों को पानी नहीं देने के लिए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कौन है जो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा, मैं उसको जन्नत देने के लिए जमानत देता हूं, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूं। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आधा कुआं खरीदा। वो कुआं भी आधा खरीदते थे, आधा बेचते थे, मतलब आधा पानी मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा पानी यहूदी के पास रहेगा। फिर ऐसा भी होने लगा तो भी लड़ाई शुरू हुई। वो यहूदी एक बहुत खतरनाक कौम है, वो यहूदियों को फिर भी बर्दाश्त नहीं था। आज अगर किसी के यहाँ बर्दाश्त नहीं तो वो समझना चाहिए यहूदी ज़हनियत का है, वो तहम्मुल होना है, मुसलमान है तो तहम्मुल होना है। ये यहूदियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर लड़ाई हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा कुआं खरीद करके कौन मुसलमानों के हक में क्या करेगा, हिबा करेगा। फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने पूरा कुआं खरीद करके क्या किया, देखें उस जमाने में उस कुआं की कीमत आज के हिसाब से कम 5 करोड़ रुपया होगी, कम से कम बोल रहा हूं 5 करोड़ रुपया कीमत हो जाएगी उस जमाने के हिसाब से। लेकिन उतना रुपया भी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुआं खरीद करके दे दिया तो कभी भी जहन में ये नहीं आया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि मुसलमान जो पानी पी रहा है वो मेरे खरीदे हुए कुआं से पानी पी रहा है। ऐसा कभी भी जहन में नहीं आया। ये एक मंसूबा था जिसके जरिए से सब लोग, अभी हमारे मोहल्ले के अंदर कितने लोगों के पास नल नहीं है, कल नहीं है, वो कल बना के देना हम लोगों की जिम्मेदारी है। कितने लोगों के घर में लाइट नहीं है, वो लाइट देना है। कितने लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, उनको बनाने के लिए बताना है। नहीं तो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, वो स्कीम हासिल करने का उनको तरीका बताना है। सब लोग मिलकर के, नहीं तो 10 लोग मिलकर के उसके लिए प्लान करना है, वो कैसे लाएंगे, कैसे बनवाएंगे और कैसे किसी को फायदा पहुंचाएंगे। ऐसा एक मंसूबा था। मिसाल समझिए, एक मस्जिद है, मस्जिद के लिए हमको क्या चाहिए, टॉयलेट चाहिए। वो टॉयलेट के लिए आज हम तकरीबन 25 साल से रो रहे हैं, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट होना चाहिए। एक आदमी खड़ा होगा तो टॉयलेट कल बन जाएगा। ऐसे लोग हैं लालपुर में ऐसे लोग हैं, वो आदमी अकेले खड़ा होगा तो कल टॉयलेट बन जाएगा। लेकिन वो कभी ये सोचा नहीं है कि मुझे बनाना चाहिए या मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, ये नहीं सोचा है, इसलिए आज तक नहीं बना। अगर हम सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के अंदर नजरिया क्या पैदा किया था, वुसअत ज़र्फी बोलते हैं, जहन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर सब लोग समाने की सलाहियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जान पहचान का है, रिश्तेदार का है, पड़ोसी है तो हम सब उसके लिए काम करेंगे, और जान पहचान का नहीं, रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं है तो हम उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे। या हमारे खिलाफ एक आदमी है तो हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, हमारे मुआफिक है तो हम उसके लिए काम करेंगे। उसकी मिसाल समझिए, हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम सुने ना, हजरत अबू बकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला नाम सुने ना। गज़वा बद्र के कैदियों के बारे में राय लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय थी जिजिया लेकर छोड़ दिया जाए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय थी नहीं, उसको कत्ल कर दिया जाए क्योंकि वो मुसलमानों का दुश्मन है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के राय पर फैसला हुआ, तो दोनों में क्या होना चाहिए था, लड़ाई होनी चाहिए ना। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लास्ट जमाने के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर थे।
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر ایک صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مخالف تھے اور یہ فرماتے تھے ابو بکر یہ خالد بن ولید جو بھی کر رہا ہے اس کا حساب تم کو اللہ کے پاس دینا پڑے گا، نہیں تو اس کو معزول کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک ان کو معزول نہیں کیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ایسے بہت سارا اختلاف ہے ان دونوں میں، پھر بلا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا عمر وہ اختلاف کے بارے میں آج تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری کل جو رائے تھی وہی آج بھی ہے، مطلب آپ کے رائے کے خلاف میں جیسے کل مخالف تھا ویسے آج بھی مخالف ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا اور لوگوں کو آ کر کے بتایا میں ایک ایسے آدمی کو خلیفہ بنا رہا ہوں جو میرا رشتہ دار نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس قوم کو صحیح رہنمائی یہی کر سکتا ہے۔ اتنا شدید خلاف مخالف ہے، لڑائی ہے، رائے کے خلاف ہے، پھر بھی خلافت اپنے بیٹے کو نہیں، رشتہ دار کو نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ کیوں؟ وہ امت کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے کام کرنے والے، وہ رشتہ دار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کام کرنے والے نہیں۔ اس لیے ہم لوگ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھنا وہ ہمارے رائے کے خلاف ہے، وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے اور وہ ہماری برائی کرتا ہے، وہ نہیں دیکھنا۔ ہم حق کر رہے ہیں، وہ حق کر رہا ہے یا حق کے خلاف کر رہا ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہے اور سب کو اپنے اندر ہم کو سمانے کی کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون شرکاء فی ثلاث، مسلمان تین چیزوں کے اندر شریک ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے گھاس، ایک ہے آگ اور ایک ہے پانی۔ گھاس، آگ، پانی، یہ کوئی بھی چلا سکتا ہے، آگ کوئی بھی لے سکتا ہے اور پانی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ دیکھیں گے تو گھاس کے بارے میں ہمارے اندر لڑائی ہوگی، پانی کے بارے میں ہمارے اندر لڑائی ہوگی، اور آگ لینے کے لیے جائیں گے، ماچس مانگنے کے لیے جائیں گے تو اس کے بارے میں بھی کیا ہوگی، لڑائی ہوگی۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے لیے عام ہے۔ عام ہے کا مطلب کیا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کے اوپر ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے وہ ایک گھر ایسا نہ بنائے کہ دوسرے کے گھر کا سایہ رک جائے۔ یہ میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ایسا گھر بنا رہے ہیں اونچا کہ سورج کی روشنی میرے گھر کے اندر نہیں آئے، تو ایسا گھر آپ نہیں بنا سکتے، اسلام کا یہ نظریہ ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کا گھر اندر ہے، ہمارا گھر باہر ہے، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ آپ کے گھر تک آنے کا راستہ دیں۔ یہ راستہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اگر ہم نہیں دے رہے ہیں یا آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی ایک اسلام کا فیصلہ ہے۔ یہ ہم لوگ اگر سوچ رہے کہ نہیں وہ ہماری مرضی کی چیز ہے، ہم مسلمان بھی ہے اور یہ بھی کریں گے، ہم مسلمان بھی ہے ہم وہ بھی کریں گے، ایسا ہے تو ہم سماج کو بدل نہیں سکیں گے۔ اس لیے حب النبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ادھر نعت گائیں، نہیں تو وہاں جا کر کے ہم کیا کریں، قوالی کریں، نہیں تو ہم وہاں جا کر کے ایک میلہ لگائیں، اور نہیں تو وہاں جا کر کے ہم کھانے کی دعوت کریں۔ وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ حب النبی کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو کیسے بدلا ہے، وہ نیچے طبقے کو کیسے اوپر لا کے کھڑا کیا ہے، ان کے اندر جو دل ٹوٹا ہوا تھا، بٹے ہوئے تھے، ان کے اندر کیسے جوڑا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک صرف اپنے لیے سوچنے والے تھے وہ دوسروں کے لیے کیسے سوچنے والے بنے۔ وہ لوگ جو کل تک ایک آدمی کا پانی پی لیا پہلے تو دوسروں سے برسوں جنگ کرتے تھے، وہ تبوک کے موقع کے اوپر ایک صحابی مشکدہ میں پانی لے کر کے ڈھونڈ رہے تھے، میرا فوفازاد بھائی کہیں زخمی ہوگا تو اس کو پانی پلائیں گے۔ ایک جگہ گئے تو الما الما پانی کی آواز آئی، پانی کی آواز آئی تو وہ ان کو ایسا منہ میں پانی ڈالنے لگے۔ وہ جب منہ کے پاس مشکدہ لگائے تو اسی وقت دوسری جگہ سے آواز آئی، پانی پانی آئی، تو انہوں نے اس وقت جب جان نکل رہی ہے نا اس وقت اشارہ کر کے بولا پہلے اس کو پانی دو۔ اس کے پاس گئے تو اور ایک جگہ سے آواز آئی پانی بول۔ وہ اس وقت وہ صحابی بھی جان پانی کے عالم میں ہے، انہوں نے اشارہ کر کے بولا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس کے پاس جاتے جاتے وہ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی کیا ہو گئے،
शहीद हो गए, तीसरे के पास आए तो वो भी शहीद हो गए। आप अंदाजा लगाइए, थोड़ा अंदाजा लगाइए, जो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, ईमान और ईमान का नजरिया आया उनके अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह का नजरिया उनके अंदर आया, तो वो जान निकल रही है उस वक्त भी अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल है। और इस ख्याल के अंदर सिर्फ ख्याल नहीं है, उस ख्याल के अंदर जान दे दिया लेकिन पानी खुद नहीं पिया है। ये इस्लाम का नजरिया है। ऐसा नजरिया हमारे अंदर पैदा होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और वो नजरिया हमको पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम कहते हो कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम इत्तिबा करो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लगेगा। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं कर रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया हम उस पे अमल नहीं कर रहे हैं, और फिर हम मोहब्बत के कितने बड़े भी पुल बने और कितना बड़ा भी काम करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये है आपके लिए, थोड़े से है औरतों के लिए। ये हमारी माँ बहनें भी उधर बैठी हुई हैं। हम लोग सोचते हैं कि मर्द सब कुछ कर लेगा और औरतों को कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग औरतों को पढ़ाते नहीं है। एक दूसरा, औरतों को हम विरासत नहीं देते हैं। दो, तीसरा, औरतों को हम मजदूर समझकर इस्तेमाल करते हैं। वो समझते हैं हम ये इसकी जिम्मेदारी है नौकरी करना, ये हम समझते हैं इसकी जिम्मेदारी है नौकरी करना, वो हमारे नौकर हैं। ये इस्लाम का नजरिया है। इस्लाम का नजरिया है मियाँ बीवी बोलते हैं मतलब बराबर बराबर, मर्द औरत बोलते हैं मतलब बराबर बराबर। ये जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, ऐसा बोले लड़का लड़की बोलते हैं ना, दोनों बराबर बराबर है। ऐसा नहीं है कि लड़का तड़की है, लड़का लड़की है तो वो दोनों बराबर बराबर है। मर्द को कितना हक है औरत को भी उतना हक है। मर्द के लिए क्या क्या जरूरी है औरत के लिए भी वही चीज जरूरी है। मर्द कौन कौन सा काम करेगा तो वो सही मायने में मुसलमान रहेगा, ऐसे ही औरत के लिए भी वही काम करना जरूरी है तो वो मुसलमान रहेगी। जिस तरीके से मर्द के ऊपर जरूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, ऐसे ही औरत के ऊपर भी है जरूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। जिस तरीके से एक मुसलमान मर्द इस्लाम के तालीम के बगैर सही मायने में मुसलमान नहीं बन सकता, उसी तरीके से एक औरत भी इस्लाम की तालीम हासिल किए बगैर सही मायने में मुसलमान नहीं बन सकती है। जिस तरीके से आपके पास हिरफत होना चाहिए, कमाने के लिए असबाब होना चाहिए, समझने के लिए तालीम होना चाहिए, ऐसे ही औरत के लिए भी जरूरी है। आज हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं तो 10-12 साल ऐसा लगा करके कमाने के लिए भेज देंगे। औरत को भी कमाने की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। ये अलग चीज है कि वो फैक्ट्री नहीं जाएगी कमाने के लिए, वो बाजार नहीं जाएगी कमाने के लिए, लेकिन अगर समझिए एक लड़की की आपकी बेटी, आपने उसको शादी करके दिया, 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया है, अब वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, फिर उसकी गुजारे का क्या है रास्ता? आज शहरों में आप जाएंगे तो हम लोग जहां रहते वहां एक खातून है, 7,000 रुपया वो किराया देती है, 7,000 रुपया वो किराया देती है। 3 बच्चे उसके कॉलेज में पढ़ते हैं, उसकी फीस अदा करती है। फिर घर का खर्चा कितना शहरों में हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो सारा खर्चा एक औरत मशीन चला करके निकालती है। ऐसा है तो समाज के ऊपर वो औरत बोझ नहीं बनेगी। आज हमारे यहाँ अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो गया है तो पूरा उधर मांगने जाएंगे, उधर मांगने जाएंगे, और वो काम करेंगे और वो उससे गाली सुनेंगे। ऐसा है ना? क्यों है? क्योंकि उसके पास कोई हुनर नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता नहीं होने का जिम्मेदार हम लोग हैं। वो रास्ता नहीं होने के जिम्मेदार हम लोग हैं। हमने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है, हमने अपनी बहनों को क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। बड़ी हुई तो बैल चलाने के लिए दिया, उससे बड़ी हुई तो खेत कमाने के लिए दिया, उससे बड़ी हुई तो शादी करके बिगा दिया।
अब तुम जाओ, लड़ो, कटो, मरो, क्या करना है वो करो, तुमको उधर ही रहना है, जीना है, मरना है, बस इतना उसको समझाते हैं। ये लड़ो, कटो, मरो, खाओ, पियो, दूसरों को भी खाओ, खुद भी खाओ बोल के, जिंदगी को अजीरन बनाओ, पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करो बोल के, ऐसा एक मिजाज इस्लाम का नहीं है ना। इस्लाम एक बहुत ही सुलझा हुआ एक महज़्ज़ब तहजीब देना चाहता है ना, वैसे एक तहजीब पैदा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हमको इसकी जरूरत भी नहीं। हम सोचते हैं क्यों बेकार के माथा पेची का काम क्यों करेंगे, हमको क्या लेना देना इससे, ये बेटी हुई है ना, कोई बात नहीं है, कितने साल रहेगी, 10 साल 12 साल, उसके बाद शादी, बोझ हल्का हो गया हमारा, बोझ हल्का हो गया बोलते, शादी हो गई ना बहुत खुश होते हैं, बोझ हल्का हो गया बोलते हैं। ये हदीस शरीफ के अंदर आता है, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी, मालूम है ना, एक बाप को, एक भाई को, एक बेटा को और एक शौहर को। ये वही औरत है जो हम तैयार कर रहे हैं, ये वही बेटियां हैं जो हम पैदा कर रहे हैं, ये वही औरत है जो हमारे घरों में है। अगर उनको सही माने में ये चारों को जन्नत में ले जाने वाली बनाना है तो उनकी तरबियत भी वैसे जरूरी है जैसे हमारी तरबियत जरूरी है। उनको भी वही सीखने की जरूरत है जो हमको सीखने की जरूरत है, उनको भी उसी रास्ते पे लाने की जरूरत है जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और हम लोगों को कामयाबी की उम्मीद हो रही है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए आपको, हमको, सबको मिल करके, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और काम करने का तरीका मैंने बताया ना, सब लोग एक ही लाइन का, एक ही दर्जे में काम नहीं कर सकता है। कुछ लोग काम एक करेंगे, दूसरे लोग कुछ और काम करेंगे। हमारा काम यह है कि हम किसी की कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी मुखालफत नहीं करना है, उसके बारे में बदगोइयां नहीं करना है, बुराइयां बयान नहीं करना, उसकी अच्छाई कितनी बयान कर सकते हैं, हाँ जी वो अच्छा काम हो रहा है, माशाल्लाह, औरतें देखिए तारीफ कर रही है, उसमें 10, 20, 30, 40, 50, 130 तक औरतें जमा हो रही। एक बात तो कम से कम समझ में आएगी उसको, एक बात नहीं समझ में आएगी, कम से कम इतना मालूम होगा गुस्ल कैसे करना है। आज आप घरों में जाके औरतों को पूछिए, उनको ये मालूम नहीं है गुस्ल का माना नहाना। ऐसा माहौल है तो हम कौन सी समाज तैयार कर रहे हैं, और वो माँ अपने बच्चों को, बच्चियों को क्या बताएगी। कम से कम इतना तो मालूम हो रहा है गुस्ल कैसे करना है, वुजू कैसे करनी है, नमाज कैसे, नमाज के अंदर कितनी रकातें हैं और रकात के अंदर क्या पढ़ना है। एक अंदाजा के लिए आप लोग जाइए, अभी तो बहुत सारे औरतों को सीख लिया है, फिर भी आप अपना अंदाजा के लिए आप लोग जब घर जाएंगे तो अपने घर में जाकर के अपनी बीवी से, नहीं तो बेटी से, नहीं तो बहन से पूछिए ये 5 वक्त के नमाज के अंदर कितनी रकातें हैं और हर रकात के अंदर फर्ज में क्या क्या पढ़ते हैं और सुन्नत में या नफल में क्या क्या पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए। वो अलग बात है, हमको भी मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी जाके आप पूछिए। आप पूछेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अच्छे पढ़ी लिखी जो औरत समझी जा रही है उसको मालूम नहीं है नमाज में क्या क्या फर्ज है और क्या क्या नहीं है और कैसे पढ़ना है। ये है हमारे मोहल्ले की हालत, ये प्रैक्टिकली हालत बोल रहा हूं मैं, ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि यहाँ अगर आप लोग बैठे हैं तो मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूँ, ये हकीकत है। इसको बदलने के लिए सबको काम करना पड़ेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तब्दीली पैदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और आप लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। मर्दों के अंदर भी बहुत सारी तहरीकें हैं, तबलीगी जमात काम कर रही है और इनफरादी तौर पर भी काम कर रहे हैं, उलमा इकराम काम कर रहे हैं, तालीम हो रही है मस्जिदों के अंदर, कुछ न कुछ उनके पास इल्म हो रहा है। हम लोग बोलते हैं मस्जिद के अंदर जो तालीम होती है वो घर में जाकर के बताना है, लेकिन आज तक कोई जाके बताता नहीं। शौक होगा कभी कभी तो हमारे फायदे के लिए कुछ होगा ना, हमारे फायदे के लिए औरतों को शौहरों की खिदमत करनी चाहिए, नहीं करेगी तो जहन्नम में जाएगा, ऐसा है ना, उसमें हमारा फायदा है, इसलिए वो हदीस हम जाके बताएंगे। आज मस्जिद में एक हदीस पढ़ी गई है, औरतें सुनेगी ना, उसके फायदे के लिए क्या है वो जाके दूसरे के पास बयान करेगी, शौहर को आगे सुनाएगी। आज हदीस में था बीवी का शौहर के ऊपर इतना हुकूक है, वो डांट नहीं सकते हैं, वो जोर से चिल्ला नहीं सकते हैं, फिर आप ऐसा कैसे, क्योंकि वो उसमें उसका फायदा है, वो अपना फायदा किस में है हम वो देख रहे हैं। ऐसा देखेंगे तो समाज की इस्लाह नहीं होगी, लड़ाई हो जाएगी। एक दूसरे का सपोर्ट करना है, हर हाल में सपोर्ट करना है,
وہ سپورٹ کرنے کا ایک مزاج ہو جائے گا تو ہم کیا ہوں گے، آگے بڑھیں گے، دونوں مل کے چلیں گے. تو یہ آپ دیکھیے آپس میں ایسا دو آدمی، ایک آدمی ادھر کھڑا ہے ایک آدمی ادھر، لڑے گا تو جا نہیں سکتا ہے نا، لڑائی کرے گا تو جا سکتا ہے کہ آگے، وہی کھڑے ہو کے لڑے گا نا، لیکن دونوں ہاتھ ملا کے جائے گا تو آگے بڑھ سکتا ہے. ایسا ہے سماج کا حال. سماج کے اندر لوگ مل کے جائیں گے تو آگے بڑھیں گے، ادھر ہی کھٹ کر کے وہ اس کے اوپر چلائے گا، اس کے اوپر چلائے گا تو ادھر ہی پڑا رہے گا. اس لیے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو سدھارنے کے لیے ایک نمونہ دیا ہے. اس نمونے کا نام ہے دین. دین اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھا، اور اس کا ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. نبی کے حساب سے محمد رسول اللہ، عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ، ایسا الگ الگ کلمہ بنتا ہے، لیکن اصل دین ایک ہی تھا. شروع آدم علیہ السلام سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد اس کے اندر کچھ بھی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ دین ایسا مکمل ہوا ہے 1400 سال پہلے جس طریقے سے انسان کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، کیا ہے اور پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، آج بھی اور قیامت تک یہ دین اسی طریقے سے مکمل طور پر مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، سب کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. حالات کیسے بھی ہو سکتے ہیں، حکمراں ظالم ہو سکتا ہے، حکمراں اچھا ہو سکتا ہے، کبھی غربت آ سکتی ہے، کبھی مال دولت ہو سکتی ہے، کبھی کھیتوں کے اندر پیداوار نہیں ہوگا، پاتا رہے گا، کبھی کھیتوں کے اندر بہت زیادہ اپجا آئے گا، کبھی کسی کے پاس گھر نہیں رہے گا، کبھی سیلاب آ جائے گا. ایسے حالات بہت سارے بدلیں گے. وہ سارے حالات کے اندر اسلام انسان کی صحیح رہنمائی کرنے والا ایک دین ہے. اس دین کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. وہی پیغام ہے اوپر نبی کا پیغام. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ میں نے ابھی بتایا نا، عورتوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، مردوں کو بھی کام کرنا پڑے گا. ابھی ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری عورتیں کام کر رہی ہیں. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے یہ 10-10 روپیہ ہم لوگ جمع. عورتیں بھی بہت ایک دم حوصلے کے ساتھ جا کر کے لڑے، ہم 10 روپے دیتے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں ملے گا وہ پیسہ. بہت رو کر بھی بولے گی ہم اپنا جیب کاٹ کر، پیٹ کاٹ کر 10-10 روپے جمع کیے. ایسا بھی بولنے والے ہیں. ہم لوگ یہ چندہ کرنے والے باہر سے آئیں گے ان کو 50 روپے دیں گے، کبھی پوچھنے کے لیے نہیں جائیں گے کہاں جا رہے ہیں ہم لے کر کے. نہیں تو کوئی مانگنے والا آئے گا تو اس کو ہم 10 روپے دیں گے تو کبھی نہیں جائیں گے ہم مانگنے کے لیے، پوچھنے کے لیے. لیکن ایک گاؤں کے اندر کچھ کام ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو بہت کیا ہے تکلیف ہے. وہ کیوں کام کریں گے اور اس کے لیے کام کیوں کریں گے اور ویسا کام کی کیا ضرورت ہے. وہ میرے لیے صرف کام ہونا چاہیے، میرا فائدہ ہے تو بہت اچھا ہے، میرا فائدہ نہیں میرے پڑوسی کا نہیں کسی غریب آدمی کا فائدہ ہے تو مجھے بہت تکلیف ہے. ایسا ہے تو اسلام کا وہ نظریہ نہیں. اس لیے الحمدللہ ابھی تعلیم جو پورے بستی کے اندر چل رہی ہے اس کا بہت فائدہ نظر آ رہا ہے اور اس سے بہت سارے عورتوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے. اس سے ہمارے بچیوں کے اندر بھی ایک نظریہ پیدا ہوا ہے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ نظریہ ابھی ایک سال پیچھے جا کر کے دیکھیے عورتوں کے مزاج کو اور ابھی عورتوں کے مزاج کو دیکھیں گے تو بہت فرق نظر آئے گا. وہ جو 10-10 روپیہ جمع کیا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں بھی سوال رہے گا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب یہاں سے چندہ لے کر کے جا کے اپنا گھر چلاتے ہیں. میں بہت خوش ہوا الحمدللہ. اتنا تو ہمارے گاؤں والے کے پاس حوصلہ ہوا کہ مفتی صاحب کم سے کم گوا میں ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو 10-10 روپیہ ہی تو وہ کم سے کم گھوم رہے پورے ہندوستان میں، اس کے گھر تو چلے گا کم سے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولیے زور سے. نہیں سورا نہیں ملتا. یہ مطلب ایسا بھی ایک نظریہ ہے نہیں، ایسا بھی ہے تو بھی ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے نا. ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو چلو وہ خرچہ کر رہا ہے، ایسا خوش ہونا چاہیے. لیکن ہم کو تکلیف یہ کہ مفتی صاحب کیوں کھائے گا وہ مل جاتی وہ ہم کھائیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ ایک آدمی یہاں کھائے گا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں پڑے، دوسرے کو تکلیف ہو جائے گی. یہ روپیہ کوئی نہیں کھا رہا ہے، یہ روپیہ جہاں ضرورت ہے وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے الحمدللہ. پھر بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس
روپیے کو اس کے صحیح مصرف میں، صحیح ضرورت میں ایسا استعمال کیا جائے کہ اس سے سب کو فائدہ ہو. اس لیے ہم نے ابھی ایک فیصلہ کیا ہے، ہم 2 مشین، سلائی کی مشین لا رہے ہیں اس بستی کے اندر. وہ کسی کے گھر میں رہے گا، اس میں آپ کے جو عورت ہے اور بڑی بچی ہے جو شادی کرنے کے لائق ہے، ایسی بچیوں کو ادھر آپ بھیجنا ہے، وہ مشین سیکھے گی انشاءاللہ. یہ بچیوں کو ہم مشین سکھائیں گے، نہیں تو یہ ہاتھ کے کچھ کاروبار ہوتے ہیں نا، سوٹر بنانے کا، نہیں تو کشیدہ کاری کا، نہیں تو مہندی وغیرہ ڈیزائننگ کا. یہ بھی ایک فن ہے، کمانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. آج شہروں کے اندر جائیں گے، بڑے بڑے شہروں میں، تو ایک مہندی لگائیں گے نا شادی کے اندر 10-10 ہزار روپے لیتے ہیں. صرف ایک مرتبہ شادی کے اندر ایک دلہن کو مہندی لگائیں گے تو ہاتھ میں یا پیر میں وہ 10,000 روپے لیتے ہیں. وہ بھی ایک فن ہے. ایسے ہی ٹیلرنگ ایک فن ہے. یہ عیب نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے عیب نہیں ہے. یہ ہمارے بچے اگر سیکھے گی تو اپنا کپڑا بنا سکتی ہے. اپنا کپڑا نہیں بنے، ضرورت پڑی تو اس کو ایک کیا کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. عورتوں کا کپڑا سیکھتے ہیں، مردوں کو سینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہم نے ایسا ایک فیصلہ کیا. آپ لوگوں کو غلط بھی لگ سکتا ہے، صحیح بھی لگ سکتا ہے. غلط لگے گا تو بھی اچھا ہے، اور اچھا لگے گا تو اچھا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ایک 2 مشین آ جائے گی 2-3 دن میں. ادھر آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. یہ پیسہ آپ لوگ جو 10-10 روپے جمع کیے ہیں وہی پیسہ ہے. اب آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں، ہم 10-10 روپے دے رہے ہیں تو 2 مشین کا مطلب کیا ہے. آج 7,000 میں ایک مشین آ رہی ہے تو 14,000 ہو جائے گا. ایسا ہو جائے گا نا. یہ 10-10 روپے کے اندر کتنا وزن ہے. ہمارے لیے وہ 10 روپے ہے، لیکن وہ قطرہ دریا ہوتا ہے نا، بولتے ہیں نا، ایسا ہو جائے گا. اس میں 1-2 ہزار کم ہو جائے گا، 1-2 ہزار زیادہ ہو جائے گا. کبھی 400 وصول ہوتا ہے، کبھی 700 وصول ہوتا ہے، کسی مہینے میں 1,000 روپے کا ہو جاتا ہے. وہ ہم لوگ اس کے اوپر ہماری نظر بہت ہے. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں، یہ جو پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہے نا، ہمارے 10 روپیہ ملا ہے اس لیے وہ گھوم رہا ہے پورے ہندوستان، ہے نا. ایسا ہم لوگ سوچ رہے ہیں. یہ سوچ کو ہم لوگوں کو نکالنا ہے. اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگوں کو جانا. ایک بات. دوسری بات ہے، اچھا جو عورتیں نہیں دیتی ہیں وہ دینا ہے، اور جن کے گھر میں نہیں دے رہی ہے وہ دلانا ہے. اس کے اندر سب لوگ دلائیں گے انشاءاللہ. ہاں کچھ لوگ بول رہے ہیں، سب لوگ بولیے انشاءاللہ. اچھا ان لوگوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، معلوم آپ لوگوں کو. ایک گاؤں کے اندر ایک غریب کی شادی ہوئی، اس کے اندر ان لوگ، اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ہندوستان لال پور کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے شادی ہوئی ہے تو سامان وغیرہ خرید کر کے لا کے کسی نے دیا ہے؟ ہوا ہے کیا؟ لال پور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ایک واقعہ ہو. ہم لوگوں کو کتنا خوش ہونا چاہیے. اس پہ بھی لوگوں کو جلن ہے، کیوں دیا اس کو. ارے کیوں دیا بھائی؟ ایک غریب آدمی کو دیا ہے تو ہم کو فخر ہونا چاہیے. ہمارا پیسہ لگا ہے غریب کی شادی میں، ہمارا پیسہ اس کے اندر، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. خوش ہونا چاہیے نا. یہ خوشی کی چیز ہے، یہ ناراض ہونے کی چیز نہیں ہے، جلنے کی چیز، تکلیف کی چیز نہیں ہے. ایسا ایک کام ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے سب لوگ مل کے. آج اس کا ہوا، کل اور ایک ضرورت ہو جائے گی، کل ایک اور. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک آدمی کو بازار جانا ہے، ہم کو پیسہ دیجیے، آپ کو ہم پاس ہم 10-10 روپے جمع کر رہے ہیں نا، سب کو دے رہے ہیں، ہم کو نہیں دے رہے ہیں. آج کے بعد کسی کو پیسہ ویسا نہیں ملے گا. یہ پیسہ لینے کی وجہ سے سب لوگ لڑ رہے ہیں. اس کو آپ پیسہ دیے، مجھے کیوں نہیں دیے، اس کو آپ پیسہ دیے. اچھا ایک آدمی کی ضرورت پوری کیا تو اب سب آدمی سوچیں گے کہ میں بھی بہت معذور ہوں اور بہت مجبور ہوں، اس لیے جتنا وصول کرتے وہ پورے مجھے لا کر کے دیجیے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. ایک وقت کی بات ہے. جس کے پاس جو ضرورت ہے، اس کی حالت کیسی ہے، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کس کی کیا پوزیشن، وہ پوزیشن وغیرہ دیکھ کر کے ایک وقت میں ایک کام ہوا ہے، ویسے ہی ایک وقت آئے گا تو دوسرا کام بھی ہو جائے گا. ایسا ہم لوگ سب کو لے کر کے چلنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن ہر آدمی سوچے گا کہ میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، تو ایسا کریں گے تو یہ کام بند ہو جائے گا، یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. اس لیے اس کو سپورٹ کرنا ہے. دوسری بات ہے ہمارا مدرسہ. یہ جو مکتب چل رہا ہے اب وہ مدرسہ بننے والا ہے انشاءاللہ. آج ہم نے ایک پلان کیا ہے، وہ مدرسے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا اور کتنا پیسہ لگے گا، وہ پورا اسٹیمیٹ بنا ہے. وہاں پر بنانے کے لیے ہم لوگوں کو کتنا خرچہ، 50,000 کا ایک مٹریل وہ بنایا اسٹیمیٹ. وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے محلے کے اندر ہے 300 لوگ. کتنے؟ 300 × 500 کتنا ہوتا ہے؟
300 इंटू 500 करेंगे तो 85 रुपीज होता है, 85,000, 85,000 रुपया होता है। 300 को छोड़ दीजिए, 200 लीजिए। 200 अगर 200 लोग अगर 500 रुपया देंगे तो कितना हो जाएगा? 42,000, 42,000 रुपया हो जाएगा। 42,000 नहीं, 52,000 रुपया हो जाएगा। ऐसा अगर 500 की जगह 200 रुपया देंगे तो सब लोग 200 रुपया देंगे तो 42,000 हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने एक एस्टिमेट बनाया है, उसमें औरतों को भी हिस्सा लेना अलग से। आप लोग घर में जाके बोलना नहीं तू क्यों दे लिया और हम क्या दे लिए, वो आपको बोलेंगे कि आप क्यों दिए और आप उनको बोलेंगे तू क्या दे ली, वो सब नहीं बोलना है। उसको भी जन्नत में जाना है, उसको अपना खर्चा करने दीजिए। आपको भी जन्नत में जाना है, महल बनाना है, वो आप अपना तामीर कीजिए। आप कितना खर्च करेंगे जन्नत में, आपको उतना बड़ा मकान मिलेगा, वैसा घर मिलेगा, उतना सुकून मिलेगा। वो कितना खर्च करेगी, उसको जन्नत में मकान मिलेगा, घर मिलेगा। इसलिए वो कितना खर्च करती है, 25,000 रुपया वसूल करने के लिए हमने औरतों को दिया है। आप नाम लिखाइए, आप कान के बाली दीजिए, नहीं तो गले का हार दीजिए, नहीं तो हाथ का कंगन दीजिए, नहीं तो घर में पैसा है वो निकाल दीजिए, आपको क्या है वो दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सब लोगों को हिस्सा लेना है। आप लोगों के पास बैंक में कितना पैसा है वो हमको नहीं चाहिए। आप लोग एक आदमी अगर 500 रुपया दे सकते हैं तो 500 रुपया दीजिए, 1,000 रुपया दे सकते हैं तो 1,000 रुपया दीजिए, 5,000 दे सकते हैं तो 5,000 रुपया दीजिए। कौन कितना दे सकता है? 500 से कम नहीं देना है। उसके लिए सब घर नहीं है, इसमें हमने 85 घर बनाया है। 85 घर ऐसा घर है जिसके अंदर 500 रुपया कोई भी आराम से दे सकता है। वो अगर आप लोग कल से दे देंगे तो इंशाअल्लाह परसों से उधर काम शुरू हो जाएगा। अभी खेत वगैरह में धान वगैरह कट गया है, क्योंकि अभी मदरसा नहीं है, मकतब है, हम लोग बाहर चंदा नहीं कर सकते हैं, वहां बच्चा नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो रिफाही पैसा है मनसेरा वगैरह वो उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। उसका मसरफ अलग होता है। अगर बाहर से चंदा करना है तो उसके लिए हमको पहले उसका लायक बनाना पड़ेगा। उसके लायक बनाने के लिए मदरसा बना करके उधर जागिर में बच्चों को रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम लोग अभी क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग करना है। हम लोग आखिरत के बारे में सोचना है, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है। इसका मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, आखिरत हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज शमसुद्दीन साहब नहीं है, आज अब्दुल जलील साहब नहीं है, आज हदीसा नहीं है, आज हमारे अब्दुल गफूर साहब नहीं है, आज हमारे दादा नहीं है, आज हमारे परदादा नहीं है, आज हमारे दादा अब्दुल गनी साहब नहीं है। वो लोग खर्च कर सकते हैं क्या? आप लोग जाइए खबर के ऊपर, उनको बोलिए 1 रुपया दे दीजिए, अल्लाह के नाम दे देंगे? नहीं दे सकते। कोई औरत दे सकती है? नहीं दे सकती। उसको कुछ उम्मीद है, नमाज पढ़ सकती है? वो जो खबर में चले गए वो नमाज पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं। रोजा रख सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सदका दे सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। यही हालत हमारी भी है, हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए आज हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वहां का घर अगर हमको अच्छा बनाना है तो यहाँ करके जाना पड़ेगा। और ऐसा एक काम जिसका सवाब हमको मरने के बाद बराबर मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग दे दिए हैं 5,000 रुपया तो वो हम एक बार तो दे दिया हो गया, नहीं। वो मदरसा बनेगा, उसमें कितने बच्चे पढ़ेंगे, वो किसको पढ़ाएंगे, फिर वो कितना पढ़ेंगे, वो कैसा सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। वैसा कयामत तक हम एक बार 5,000 देंगे लेकिन हमको सवाब कयामत तक मुसलसल मिलता रहेगा। वो काम हमको करना है। ऐसा काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारा खुशगवार हो जाएगी और आखिरत में भी हमको निजात मिलेगी। करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।